بسم اللہ الرحمن الرحیم لون كل مكان يحوي أحد هذه الحروف. لون لون يلون تلوینا منع کلر کر دو. امر کا صیغہ ہے لون، ٹھیک ہے. لون كل مكان ہر اس جگہ کو کلر کر دو، یعنی رنگ بھر دو. یحوی احد هذه الحروف کہ جو مشتمل ہو ان حروف میں سے کسی حرف پر. کون سے حروف ہے؟ سین، میم، واو، طا، قاف. اب یہ حروف جہاں جہاں یہ نیچے جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں، مثلا سین ہے تو سارتن، سالا، اور حرسا، سرن، ٹھیک ہے، سیرن، عسلن. یہ جہاں جہاں سین استعمال ہوا ہے آپ نے اس کو کلر کر دینا ہے. اسی طرح سے میم جہاں استعمال ہوا ہے عمن، مہا، مالن، مواعن، وہاں اس کو بھی آپ نے کلر کر دینا ہے. اسی طرح سے واو جہاں استعمال ہوا ہے نیچے ہے حمون، قوسن، قومن، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی کلر کر دینا ہے ولدن. اور اس کے علاوہ جو ہے قا جہاں استعمال ہوا ہے عطا، بطن، ٹھیک ہے، اطارن، قیون، تو قطراتن. اب یہ جہاں جہاں استعمال ہوا اس کو آپ نے کلر کر دینا ہے. یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اس کے بعد دوسرا سبق کیا ہے؟ احذف کلمتن واحدتن، ایک کلمے کو ڈیلیٹ کر دو، حذف کر دو. احذف حذف کر دو، کلمتن واحدتن ایک کلمہ، علی ان یبقى الترکیب صحیحا، عفوا علی ان یبقى الترکیب صحیحا، اس بنیاد پر یا اس شرط پر کہ ترکیب صحیح رہے، ترکیب اپنی جگہ برقرار رہے، صحیح رہے، ٹھیک ہے. ترکیب جملے کے جوڑ میں کوئی فرق نہ پڑے، ایک کلمہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا پھر بھی معنی صحیح طور سے ادا ہو رہا ہے. جیسے کوئی کہے وصل اخی عامر، میرا بھائی عامر پہنچ گیا. اب اگر عامر کو ہٹا دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے تو تب بھی جملہ صحیح رہے گا ترکیب کے اعتبار سے. وصل اخی، میرا بھائی پہنچ گیا، وصل اخی، میرا بھائی پہنچ گیا. اب عامر کو ہٹا دیا تب بھی معنی صحیح دیتا ہے، ترکیب بالکل صحیح ہے، فعل اور فاعل موجود ہے. اسی طرح سے ہے اقترب موعد بدایت الدراسہ، سبق شروع کرنے کا وقت قریب آ گیا. اقترب قریب ہو گیا، موعد وقت یعنی ٹائم، بدایت الدراسہ سبق شروع ہونے کا، سبق کے پڑھائی کے شروع ہونے کا وقت قریب ہو گیا. اب اس میں سے اگر آپ بدایہ کو ہٹا دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقترب موعد الدراسہ، پڑھائی کا وقت قریب ہو گیا، پڑھائی کے شروع کرنے کا وقت یا پڑھائی کا وقت قریب ہو گیا. تب بھی بدایہ کو ہٹانے کے بعد بھی جملہ صحیح ہوگا. تو یہ میں خود آپ کو بتا کر یعنی آپ کو کر کے دے رہا ہوں. اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے هل اکل الضیوف الطعام اللذیذ، کیا حل استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. حل کیا، اکل کھا لیا، الضیوف مہمانوں نے، الطعام اللذیذ لذت والا، لذیذ کھانا، لذیذ کھانا کیا مہمانوں نے لذیذ کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. اب اگر آپ اللذیذ کو ہٹا دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور آپ یوں کہیں هل اکل الضیوف الطعام، تب بھی بالکل ترکیب صحیح رہے گی کہ کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا، تو یہاں تک بھی جملہ صحیح ہے. اسی طرح سے مرت سیارۃ والدی مسرعۃ من ہنا، میرے والد کی گاڑی تیزی سے گزری، مرت گزر گئی، سیارۃ والدی میرے والد کی گاڑی، مسرعۃ جلدی سے، تیزی سے، من ہنا یہاں سے. اب من ہنا کو اگر ہٹا دے تب بھی جملہ صحیح رہے گا، اور مسرعۃ کو ہٹا دے تب بھی جملہ صحیح رہے گا. مرت سیارۃ والدی من ہنا، میرے والد کی گاڑی یہاں سے گزری، جملہ صحیح ہے. اسی طرح سے اگر آپ کہیں کہ مرت سیارۃ والدی مسرعۃ، میرے والد کی گاڑی تیزی سے گزری، جلدی سے گزری، یعنی تیز سپیڈ سے گزری، تب بھی صحیح ہے. تو مسرعۃ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، من ہونا کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، پھر بھی ترکیب صحیح رہے گی. کون جملتن بہا الکلمات التالیہ، یہ جو نیچے کلمات ہیں ان کے ذریعے سے آپ جملہ بنا لو. جیسے السماء، الشمس، اليوم. اب ان کلمات سے جملہ بنایا گیا ہے السماء جمیلۃ والشمس مشرقۃ اليوم. دیکھیں السماء اوپر سے لیا گیا،
اسی طرح سے وہ شمس اوپر سے لیا گیا، الیوم بھی اوپر سے لیا گیا اور پورا جملہ صحیح طرح سے بن گیا۔ السماء جمیلۃ کہ آسمان خوبصورت ہے، وہ شمس مشرقۃ اور سورج جو ہے وہ بالکل روشن ہے، الیوم آج کے دن میں، ٹھیک ہے، تو بالکل ترکیب صحیح بن گئی۔ اسی طرح سے آپ نے جملہ بنانا ہے شجرۃ ابی امسی، شجرۃ ابی امسی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ نے جملہ بنا لینا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زرع ابی شجرۃ امسی، یا غرس ابی میرے ابا نے گاڑ دیا ایک درخت کو، ام سے گزشتہ کل، غرس ابی شجرۃ امسی میرے باپ نے گاڑا درخت کو کل، یعنی ایک درخت لگا لیا۔ اسی طرح سے مہندس طبیب اخی، مہندس طبیب اخی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخی مہندس و طبیب، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جملہ اسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجب بنعم او لا، نعم اور یا پھر لا، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلے اس عنوان کو پڑھ لو، زارا بحر الدین، بحر الدین ایک شخص کا نام ہے، اس نے زیارت کی ابنہ اپنے بیٹے کی، یعنی اپنے بیٹے سے ملنے گیا، اور اس بیٹے کا نام تھا عمر۔ زارا بحر الدین ابنہ عمر، بحر الدین نے اپنے بیٹے عمر کی زیارت کی، اس کو ملنے گئے۔ الذی یعمل محاسبا کہ جو محاسب کے طور پر عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ الذی یعمل محاسبا کہ جو محاسب یعنی وہ جو کیشر ہوتا ہے، یا پتہ نہیں اور کیا نام اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کہ جو حساب کتاب کرتے ہیں کمپنی کا یا کسی آفس کا، تو کسی بھی ادارے کا، اس کو محاسب کہتے ہیں عربی میں۔ تو محاسب کا کام جو کرتے ہیں فی الشرکۃ الوطنیہ، وطنی کمپنی، فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں ایک کمپنی ہے، یعنی وطنی کمپنی ہے، اپنے ملک کی کمپنی ہے، اور اس میں وہ محاسب کے طور پر کام کرتے ہیں بحر الدین کے بیٹے عمر، تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ اب یہ جملہ ہے، زارا بحر الدین ابنہ عمر، بحر الدین نے اپنے بیٹے عمر کی زیارت کی، وہ عمر الذی یعمل محاسبا کہ جو کام کرتا ہے محاسب کا، فی الشرکۃ الوطنیہ، شرکہ وطنیہ میں، یعنی وہ کمپنی ہے کہ جو وطنی کمپنی ہے، فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ زیارت کس نے کی؟ بحر الدین نے کی۔ کس کی؟ اپنے بیٹے عمر کی۔ بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ محاسب ہے۔ کہاں محاسب ہے؟ ایک کمپنی میں، وطنی کمپنی ہے، اور کہاں پر ہے یہ؟ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ یعنی آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا جاتا ہے، یعمل بحر الدین فی مکۃ المکرمہ، تو آپ نے جواب دینا ہے لا یا پھر نعم کے ذریعے سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ بحر الدین تو مکہ مکرمہ میں کام نہیں کرتا، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا، بحر الدین کام کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عمر یعمل محاسبا، عمر جو ہے وہ محاسب کا کام کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ محاسب ہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے عمر والد بحر الدین، عمر جو ہے یہ بحر الدین کے والد ہے، تو آپ خود بتائیں، آپ سوچ کر بتا دیں کہ کیا ایسا ہے؟ بھائی ظاہر بات ایسا نہیں ہے، بحر الدین وہ والد ہیں عمر کے، تو آپ کہیں گے کہ لا۔ تیسرے جملے میں بھی آپ لا کے آپشن کو اس پر ٹک کا نشان لگا لیں گے۔ اسی طرح سے الشرکۃ الوطنیہ تقع فی بغداد، ٹھیک ہے، وطنی جو کمپنی ہے وہ بغداد میں واقع ہے، تو یہ غلط ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا، وہ تو مدینہ منورہ میں تھی۔ اسی طرح سے بحر الدین زار عمہ، بحر الدین نے اپنے چچا کی زیارت کی، نہیں بھائی زیارت چچا کی نہیں کی، وہ تو اپنے بیٹے کی تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لا اور نعم میں سے ایک کو آپ نے پسند کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر اگلا سبق ہے لوین کل مکان یحوی احد هذه الحروف، ہر اس مکان کو آپ کلر دے دو جو ان حروف میں سے کسی ایک حرف پر مشتمل ہو، لام، زائی، خا، عین، ٹھیک ہے، یہ حروف ہے، جیسے مثل، اب اس میں لام استعمال ہوا ہے، اور مثلث، میل، ٹھیک ہے، لما، لا، لیل، یہ سب میں لام استعمال ہے، تو آپ اس کو اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے کہاں پر خا استعمال ہے،
खरीरुन, मर्रीखुन और मुखुन, खरुबा, खरीरुन, नाखा, बखीलुन, दव्वखा। ठीक है, यहाँ पर खा मौजूद है तो इसको आप कलर कर देना, जो जो हरूफ जहाँ मौजूद है उनको कलर कर देना। सिल बैनल जमअ व मुफरदिही, सिल माना मिलाएं, सिल मिला ले, बैनल जमअ व मुफरदिही, इसीलिए हदीस पाक में भी आता है सिल मन क़ता का, जो आपसे क़ता रहमी कर दे आप उससे सिला रहमी कर दे। सिला रहमी का मुराद ये है कि उससे रिश्ता जोड़े, जो आपसे रिश्ता तोड़े, तो सिल जोड़ दे यानी मिलाएं। बैनल जमा व मुफरद ही, जमा और मुफरद के दरमियान में, जमा लिखा हुआ है ऊपर और मुफरद लिखे हुए हैं नीचे। तो आपने पहले एक मिसाल आपको दी है तिलमीज़ातुन, तिलमीज़ातुन ये तो जमा है और इसका मुफरद क्या बनेगा, तिलमीज़ातुन, शागिर्दा को कहते हैं और तिलमीज़ातुन शागिर्दें, बहुत सारी शागिर्दाएँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जुमला है आमिलातुन, आमिलातुन का माना है काम करने वाले, तो इसका मुफरद बनेगा आमिलातुन, ये नीचे लिखा हुआ है, आमिलातुन के साथ इसको मिला ले। फिर उसके बाद जमीलातुन, खूबसूरत, खूबसूरत औरतें, तो इसको जमीलातुन के साथ मिला ले, मुफरद इसका किधर है, नीचे मौजूद है जमीलातुन। ठीक है, उसके बाद है तबीबातुन, तबीबातुन कहते हैं किसको, डॉक्टर को, ठीक है, कि जो तिब का काम करती हैं औरतें, तो तबीबातुन इसका मुफरद है, तबीबातुन नीचे मौजूद है, उसके साथ इसको मिला ले। इसी तरह से सय्यारातुन, सय्यारातुन ये जमा है और इसका मुफरद है सय्यारातुन, गाड़ी को कहते हैं, और सय्यारातुन बहुत सारी गाड़ियाँ, इसको उसके साथ मिला ले। इसी तरह से सहाबातुन, सहाबातुन, सहाबातुन ये जमा है और इसका मुफरद जो है वो नीचे लिखा हुआ है सहाबतुन। ठीक है, सहाबतुन, तो उससे मिला ले। इसी तरह से शरिकातुन, शरिकातुन कंपनियों को कहते हैं, जमा है और इसका मुफरद जो आता है वो शरिकतुन आता है, तो उसके साथ इसको भी मिला ले। फिर उसके बाद बनातुन, बनातुन बच्चों को कहते हैं, लड़कियों को, तो इसका मुफरद जो है वो बिनतुन है, नीचे देख लें आपको कहीं बिनतुन नज़र आ जाएगा, बिल्कुल दरमियान में है, उसके साथ इसको भी मिला लें। फिर उसके बाद तालिबातुन ये जमा है और मुफरद इसका तालिबातुन है, तालिबातुन के साथ इसको भी मिला ले। मुदीरातुन, मुदीरातुन यानी प्रिंसिपल्स, तो इसको भी अपने मुदीरातुन के साथ मिला ले। फिर उसके बाद उम्महातुन है, उम्महातुन जमा है उम्मुन की, तो उम्मुन के साथ इसको मिला ले। फ़ाइज़ातुन ये फ़ाइज़ातुन की जमा है, तो फ़ाइज़ा के साथ इसको भी मिला ले, नीचे मौजूद है। इसी तरह से ताइरातुन, ताइरातुन ये तैयारों को कहते हैं, ठीक है, ताइरा जहाज़ों को, तो ताइरातुन जहाज़ें और ताइरातुन एक जहाज़, इसको इसके साथ मिला लें। अच्छा भाई, अब ये आखिरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इहज़िफ़ कलिमतन वाहिदतन अला अन यब्क़ा तरकीबु सहीहन, या फिर इसको भी अगले सबक में पढ़ लेंगे, फिर सबक कहीं लंबा ना हो जाए, 13 मिनट हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले सबक में इसको फिर पढ़ लेंगे, जितना पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बच्चों की किताब है, इंशाल्लाह आगे दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द, दूसरा जिल्द, तीसरा जिल्द और फिर चौथा, वो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी किताबें आएंगी आगे। बहुत प्यारा ये मजमुआ है, बहुत अच्छे अंदाज में तरतीब दिया गया है, इंशाल्लाह उसमें फिर बहुत फ़ायदे की चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।